اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس رات بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ یہ قول ہے کہ ان اموار کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام امان خان ہے اور آج ہم آپ کو شب برات کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیل آئیکن کو دبا دیں اور ہمارا چینل ڈاؤن چل رہا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات کہا جاتا ہے چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پا جاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارک یعنی رحمت نازل ہونے والی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی رات کو سوتے ہیں، اس لیے ان کی عید دن کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتاری، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا کہ لیلۃ مبارک تا سے 15 شعبان کی رات سے مراد اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے اور جس کی تعمیل میں ذرا بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ مذکورہ فہرست کی تیاری کا کام لیلۃ القدر میں مکمل ہوتا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا 15ویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔ علامہ قرطبی مالکی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ ان اموار کے لوح محفوظ سے نقل کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کری یا رسول اللہ، آپ فرمائے۔ ارشاد ہوا آئندہ سال میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس شب میں لکھ دیے جاتے ہیں اور جتنے آئندہ سال میں لوگ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اکٹھا کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اتار دیا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے تو کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کھوٹی بنگلہ بنوانے میں مصروف ہوتا ہے۔ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، چونکہ یہ راز گزشتہ سال کے تمام اعمال، بارگاہ الہی میں پیش ہونے والے آئندہ سال ملنے والی زندگی اور رزق وغیرہ کے حساب کی کتاب کی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے اور سرکار دو عالم کی یہی تعلیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان اور دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شاہرین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ آقا مولا نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ آسمان پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ شب برات فرشتوں کو بغض امور دیے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی مغفرت کی رات۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ رب کریم کی
رحمتوں کے نزول اور دعاؤں کے قبول ہونے والی رات ہے۔ حضرت عثمان بن عاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ شیخ میکک شاہ عبدالحق فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فی الاحادیث کے مطابق بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کے لیے دعا مغفرت کے خاطر قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اس لیے آج لوگ اپنے پیاروں سے ملنے قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا میزبان امان خان، اللہ نگہبان۔